السلام علیکم۔ الحمدللہ رب العالمین نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اولاد بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ان عظیم نعمتوں میں سے ایک ہے جس کا شکر ادا کرنا ہر انسان پر واجب ہے، لیکن بعض اوقات کچھ افراد کو اولاد جیسی نعمت سے محرومی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسے لمحات میں مایوسی کے بجائے اللہ کی رحمت سے امید باندھنی چاہیے اور قرآن و سنت کی روشنی میں دعا اور وظیفہ کرنا چاہیے۔ رجب کے مہینے کو اسلام میں خاص مقام حاصل ہے۔ یہ مہینہ رحمتیں، برکتیں اور بخشش کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں کی گئی عبادات اور دعاؤں کو خاص قبولیت کا درجہ حاصل ہے۔ اسی لیے آج ہم آپ کو ایک ایسا خاص وظیفہ بتائیں گے جو کہ رجب کے مہینے میں حصول اولاد کے لیے خاص طور پر کیا جاتا ہے۔ حصول اولاد کی دعا کے لیے یا کسی بھی دعا کے لیے سب سے پہلے آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ہر دعا کی قبولیت کا انحصار ہماری نیت، ہمارے یقین اور اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو میں قریب ہوں۔ جب کوئی دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ یہ وظیفہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کے عین مطابق ہے اور اس میں اللہ کے اسماء حسنی اور خاص دعاؤں کا اہتمام شامل ہے۔ رجب کے مہینے میں تہجد کے وقت جاگنا اور 2 رکعت نفل پڑھنا بہت اہم ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، کون ہے جو میرے سے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں۔ تہجد کی نماز میں دل سے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے اولاد کی نعمت کے لیے گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں۔ اولاد کی دعا کے لیے استغفار ایک اہم ذریعہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے اور وہ تم پر بارشیں برسائے گا اور تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا۔ روزانہ 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھیں۔ رجب کے مہینے میں درود شریف کی کثرت کریں۔ درود پاک کے بغیر دعا قبولیت تک نہیں پہنچتی۔ روزانہ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اسماء حسنی میں یا خالقو یا مصورو یا وہابو کا ورد کریں۔ ہر نماز کے بعد 313 مرتبہ یہ اسم پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے خاص عاجزی سے دعا کریں۔ یہ اسماء اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کرتے ہیں اور ان کے وسیلے سے دعا کرنا بہت مؤثر ہے۔ روزانہ سورہ مریم کی تلاوت کریں۔ یہ سورہ اولاد کے لیے دعا کرنے والے انبیاء کی داستانوں پر مشتمل ہے اور خاص برکت رکھتی ہے۔ دعا کے دوران خالص نیت رکھیں اور یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے پر قادر ہیں۔ حلال رزق کا اہتمام کریں کیونکہ حرام رزق دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ اپنی زندگی میں صبر اور شکر کا رویہ اپنائیں۔ میاں بیوی دونوں اس وظیفے کو پڑھیں تاکہ دعا کی تاثیر مزید بڑھ جائے۔ رجب کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اپنے عروج پر ہوتی ہیں۔ اگر اس وظیفے کو مکمل ایمان، یقین اور مستقل مزاجی کے ساتھ کیا جائے تو انشاءاللہ اولاد جیسی نعمت ضرور عطا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہمیشہ حسن ظن رکھیں اور مایوس نہ ہوں کیونکہ وہی جو ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر بے اولاد جوڑے کو اولاد کی نعمت سے نوازے اور ان کے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے۔ اس وظیفے کو اپنی زندگی میں اپنائیں اور دوسروں تک پہنچائیں تاکہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے فیض یاب ہو سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ خدا حافظ۔